کو ہم ختم کر سکیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کلثوم بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سسٹر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں جائز پہ غصہ کرتی ہوں، غلط غصہ نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میری ایک بچی ہے اور میرے شوہر نے میری پہلی بھی سوتن کے پاس رکھی ہوئی ہے. اب وہ میں کہتی ہوں ملواتے بھی نہیں ہیں گھر میں، پھر ان کا غصہ میں بچوں کو اتارتی ہوں. اس قدر غصہ آتا ہے کہ میں اپنا آپ بھی نقصان کرتی ہوں، بچوں کو بھی مارتی، پھر بعد میں روتی ہوں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اور اس کا اتنا غصہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں. سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. صحیح صحیح. بہت شکریہ. کسی طرح سے پروگرام دیکھتے رہیے. اب بھی آپ کے اس جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پلیز صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ جائز باتوں پہ جب غصہ آتا ہے اس پہ کس طرح سے ہم کنٹرول کریں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، غالباً دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. کال جو ہے وہ ڈراپ ہوگی. خیر اینی وے آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. 84666006 ہمارا نمبر ہے. جی پیر صاحب پہلے تو یہ جو واقعہ بہت خوبصورت سنایا ڈاکٹر صاحب نے، اور اس کے بعد پھر اس مسئلے پہ بھی بات کرتے ہیں. جی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم غصہ کس وجہ سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، اس میں تربیت کا اور ایج کا اور ان تمام چیزوں کا، اور پھر حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ بھی ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے. لیکن اس میں ایک دوسرا واقعہ اور جس سے یہ بات بڑی کھل کر واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور آپ مسند پہ جلوہ افروز ہیں، اور ایک بندہ آ کر آپ کو نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے، گالیاں تک آپ کی شان اقدس میں کہنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ سنتے رہے کافی دیر. اگر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو منع کر دیا. جب وہ خاموش ہوا تو اب آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے تو بھوکا ہے، اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. صحیح. یا اگر تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، لباس نہیں ہے تیرے پاس اچھا، تو میں اس کا انتظام کرتا ہوں. سواری چاہیے تو میں اس کا انتظام کرتا ہوں. گھر رہائش نہیں ہے رہنے کے لیے تو میں اس کا انتظام کرتا ہوں. اور پھر آخر پہ آپ نے یہ فرمایا اور میں تجھ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں آج خود خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے میں آج خود تیری پریشانی تک نہیں پہنچ سکا. مجھے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ تجھے کیا پریشانی، اور تجھے یہاں آنا پڑا اور آ کر مجھ سے یہ بد کلامی کرنا پڑی. اب جب اس نے حضرت امام حسن کا یہ رویہ دیکھا تو جو بات بنیادی ہے، اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی اور پھر وہ آپ کے قدموں میں گرا، اس نے معذرت کی. وہ کہنے لگا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حسن کہتے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا بھی ہوں، حضور کا جانشین بھی ہوں، کیا وہ حلم جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر میں تھا اس کے حسن وارث ہیں، وہ ان میں موجود ہے. تو امام حسن مجتبیٰ کے عملی رویے نے اسے ثابت کر دکھایا کہ میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خونی وارث نہیں ہوں، بلکہ حضور کے خصائل بھی اگر دیکھنے ہوں تو وہ تمہیں حسن میں نظر آتے ہیں. اب اس سے دو باتیں بڑی خوبصورت ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت ہے جس کا اعتراف اس بندے نے بھی کیا جو آپ کے سامنے نازیبا کلمات کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بالآخر کیا ہوا کہ وہ شخص جو آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا وہ آپ کا عقیدت مند بنا. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں تو نتیجہ آپ کے فائدے کی صورت میں نکلتا ہے. اگر یہ چیز ہم غصے سے پہلے اپنے سامنے رکھ لیں کہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ غصہ برداشت کرنے کا وہ ہماری بہتری کی صورت میں، جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں نظر آتا ہے اور ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں، تو پھر غصہ کرنے کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا یہ خیال اور یہ سوچ بن سکتی ہے. صحیح. اچھا جس طرح سے ابھی ہماری کالر بھی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے جائز بات پہ غصہ آتا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس میں یہ عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی غصہ کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے جائز بات پہ غصہ آتا ہے. بہت کم لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو بعد میں یہ اعتراف کریں کہ میں نے یہ کیا تو غلط کیا. ہماری ایک عادت اور جبلت بن چکی ہے کہ ہم اپنی بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں چاہے وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. دیکھنا یہ چاہیے، محاسبہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے. تو جیسے میں نے عرض کیا، اگر حق کے لیے غصہ آتا ہے
वो बुराई से रोकते हैं अपने बच्चों को और वो गलत काम से रोकते हैं अपने बच्चों को, तो ये तो एक मुस्बत पहलू है। लेकिन जो उन्होंने बताया कि उसका असर ये होता है कि मुझे किसी जायज़ बात पे गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को पूरा करने के लिए मैं फिर बच्चों को मारती हूँ, मैं दूसरे काम, तीसरे काम, तो उसका हमें हदीस पाक में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हल बताया। फरमाया कि गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से बना है, और फरमाया कि आग को पानी बुझाता है। तो उसका फिर तरीका ये है कि अगर आपको ऐसी कैफियत गुस्से से, बुनियादी तौर पर अगरचे आपको जायज़ बात पे गुस्सा आया है, लेकिन आप उसकी सज़ा किसी और को दे रहे हैं, या उसकी वजह से आप अपनी तबीयत को ख़राब कर रहे हैं, या आप अपने मामलात को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसकी बजाय आप वुज़ू करें। और फिर दूसरा जो तरीका बताया गया है कि खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, यानी वो तरीके इस्तेमाल करें जो कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें शरीयत ने बताए हैं। ना ये कि आप ये कहें कि मुझे फलां चीज़ पे गुस्सा आया था, वो गुस्सा तो जायज़ था और ये उसके असरात हैं और इसमें मैं बेकसूर हूँ। कोई कमज़ोर जैसे बच्चे हैं उनको आप मार पीट दें, आप उस पे तो वो सही और बात हमारे ये जिस सूरत हाल से हम दो चार के हमारे टीचर्स इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पेशा है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि हमारे दूसरे मामलात होते हैं जिनकी वजह से हम गुस्से और परेशानी में होते हैं, और वो तख्ता मश्क जो है वो हमारे बच्चे बन जाते हैं। अच्छा, कलसूम साहिबा को बहुत डिटेल में जो है वो पीर साहब ने बता दिया, और कोशिश किया करें कि उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं, उसमें भी आप जो है अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप जो है गहरे सांस लेना शुरू कर दें, वज़ू कर लें, जैसा इन्होंने कहा कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठ जाएं तो लेट जाएं। इस तरह से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जिससे आप अपने गुस्से पे कंट्रोल